بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک اللہ کے درویش، ان کے بہت سارے لوگ مرید بھی تھے۔ ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا جو مزدوری کرتا تھا اور غریب تھا۔ 6 بیٹیاں تھیں اس کی۔ حضرت صاحب کے پاس روز آ کر کہتا، حضور بچیوں کے لیے دعا کریں، اللہ کوئی سبب پیدا کر دے۔ ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب ہوں، صاحب دعا کر دیجئے۔ خانقاہ شریف کے تھوڑے فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے، اس سے تھوڑا ہی فاصلے پر ایک عیسائی رہتا تھا۔ بڑا مالدار تھا۔ اس نے بہت سارے اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکریاں رکھی ہوئی تھی اور حضرت شیخ الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مخالفت بھی کرتا تھا۔ اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا، یہ اس کا پڑوسی تھا۔ ایک دن اس کو بلا کر کہنے لگا، تم کہاں جا کے ٹکرے مار رہی ہو؟ وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا۔ وہ تجھے کیا دیں گے؟ جن کا خانقاہ خود چندے پر چلتا ہے، مدرسہ بھی چندے پر چلتا ہے، مسجد چندے پہ چلتی ہے، تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ تو اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا، ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت پر میری بیٹیوں کی شادی کرا دیں۔ اب وہ عیسائی تھا، کہنے لگا، اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو جاؤ ان سے جا کر کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لے، میں جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے، 6 سال ڈیوٹی کرے، میں 6000 دینار دے دیتا ہوں اور میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کا چارہ ڈال دے۔ حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا، جا اپنے پیر سے جا کے کہہ کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے، 6000 دینار دیتا ہوں۔ تو جو کہتا ہے ہر قیمت پر جانے کو تیار ہے۔ اس نے جب یہ بات کی تو مرید ناراض ہو گیا، لڑائی ہو گئی، گریبان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی اور دور چلی گئی۔ تو اس طرح کی بات کرتا ہے، تو اس طرح کی بات کرتا ہے میرے حضرت کے بارے میں، تیرے جیسے کئی میں وہاں کام پر رکھ دوں۔ جب بحث ہوئی، بات محلے میں، علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی۔ اس طرح جھگڑا ہوا ہے، لوگ سو گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت صاحب سر پر کپڑا لیے اس عیسائی کے دروازے پر دستک دی۔ وہ باہر آیا، فرمانے لگے، لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا، تبھی تو مجھے آفر کی ہے۔ تو اپنی آفر پہ قائم ہے؟ واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے گا؟ کہنے لگا، جا بابا کام کر، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی ہے، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے؟ کہنے لگا، میں تو قائم ہوں، پر آپ نہیں قائم رہنا۔ فرمایا، میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا، آپ ڈیوٹی کریں گے، بھینسوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا، ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے تو میں اور میرے رب کے درمیان کوئی نہیں آئے گا، مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا، باقی صبح و شام جو تو کہے گا۔ اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اور اس کے سر پر تو مجھے رکھ لے۔ اللہ اکبر، وہ کہنے لگا، چلے پھر میرے ساتھ خط بندگی کر لیں۔ عیسائی کو لگتا تھا کہ وہ خط بندگی کی بات کریں گے تو بھاگ جائیں گے، لیکن پیر صاحب نے کہا، چلو میں جانے کو تیار ہوں، اور وہ قاضی کے پاس گئے۔ خط بندگی طے ہو گئی، 6000 دینار دے دیے۔ حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا، پتر یہ لے جا، میری بیٹیوں روانہ کر دے۔ کہنے لگا، حضور یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کچھ سوچئے۔ فرمایا، یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو تیری بیٹیاں میری پوتیاں لگتی ہیں، میرا حق ہے، تو جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے۔ بات پھیل گئی، بادشاہ بھی عقیدت مند تھا، وہ 12000 دینار لے کر پہنچ گیا۔ بتاؤ ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ۔ 12000 دینار لے کر بادشاہ آیا اور آگے حضرت کو پیش کیے۔ کہا، حضور آپ یہ لے، میں اس عیسائی سے ڈبل دیتا ہوں، آپ کیوں اس کی ڈیوٹی کریں گے؟ آپ فرمانے لگے، تو پیسے دے، شرطیں نہ لگا، میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا، مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، ابھی تو لطف آ رہا ہے، ابھی تو ذائقہ ہے،
کچھ کرنے کا، پیسے دینے ہیں، تو دے، پابندی نہ لگا، جہاں میرا دل کرے گا میں خرچ کروں گا۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لیں۔ حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی، جیب میں 12,000 دینار تھے۔ اعلان فرمایا کسی کی بیٹی اور بیٹھی ہے بیانے والی تو پیسے میرے پاس ہیں۔ وہ 12,000 دینار بھی بانٹ دیے اور 12,000 دینار بانٹ کے پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے۔ اس عیسائی کو کسی نے بتایا کہ ان کے پاس تو 12,000 آیا ہے، پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی۔ انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے، جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر سے وہ کام چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ وہ چارہ کاٹ رہے تھے تو عیسائی وہاں پہنچ گیا، دور جا کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا مسلمانوں کے ہلاک کے بارے میں سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا، اور یہ بتا جب 12,000 تمہارے پاس آیا تھا تو جان کیوں نہیں چھڑوائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے، فرمانے لگے تو نہیں جانتا یہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، پتہ نہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خاتم تائی کی بیٹی کے سر پر کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تجھے نہیں پتہ جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے۔ فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر بھی آئی جائیں گی، مجھے نہیں پتہ میں اندر سے راضی کتنا ہوں، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا، پتہ نہیں اللہ مجھ سے کتنا راضی ہوگا۔